آج ہمارا سبق ہے اس فتنے کے بارے میں جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ظاہر ہوا تھا، جسے فتنہ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی تھی، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ جیسے آپ نے خبر دی تھی اسی طرح یہ فتنہ ظاہر ہوا تھا۔ اور یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ احادیث میں جب فتنوں کی خبر دی جاتی ہے تو اس سے مقصود لوگوں کو متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کا فتنہ ظاہر ہوگا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے دور رکھیں۔ اور جب اس طرح کا فتنہ واقع ہو تو جہاں تک ہو سکے اس فتنے میں شامل ہونے سے گریز کریں۔ یہ مقصود ہوتا ہے اس طرح کی پیشین گوئی کا۔ لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں جو فتنہ ظاہر ہوا تھا اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میرے بعض صحابہ کو بلا بھیجو۔ میں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کہا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں محاصرہ کر لیے گئے، آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ ان لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا وانی صابر نفسی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کا معاہدہ لیا ہے اور میں صبر کے ساتھ اس پر ڈٹا رہوں گا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کے انداز میں رازداری کے ساتھ جو بات کی تھی اور جس بات کی انہیں خبر دی تھی وہ یہی بات تھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایت کے مطابق جنگ کرنے سے گریز کیا، اور جو معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق وہ اپنی جگہ قائم رہے اور صبر کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کرتے رہے۔ اور یہ جو وعدہ تھا، جو عہد ان سے لیا گیا تھا، ان میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خلافت کا منصب عطا کرے گا تو وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے ہرگز نہ اتارو۔ اس قمیص سے مراد خلافت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی نصیحت کی تھی اور انہوں نے اس بات کا معاہدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو یہ قمیص عطا کرے گا، یہ خلافت عطا کرے گا، اور کچھ منافقین، کچھ خوارج وہ آپ سے اتارنا چاہیں گے تو آپ اسے نہ اتاریں۔ بہت ممکن ہے اس میں یہ حکمت ہو کہ اگر اس طرح خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے تو باغیوں کی ہمتیں بلند ہونے لگیں گی، اور جب بھی وہ کسی خلیفہ سے اپنے بعض مقاصد کے تحت ناراض ہو جائیں گے تو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے
اور پھر اس طرح شر پھیلائیں گے اور پھر مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کریں گے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ یقتل ھذا فیہا مظلوما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا فتنے کا ذکر کرنے کے بعد، یقتل ھذا فیہا مظلوما، کہ یہ صحابی، یہ شخص اس فتنے میں مظلوم شہید ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، اور اس بات کی بھی خبر دی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بدلے میں جن سے وہ دوچار ہوں گے جنت عطا کرے گا۔ یہ احادیث اس سے پہلے گزر چکی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں، اور یہ آزمائش جس سے وہ دوچار ہوں گے اس سے مراد یہی فتنہ تھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ظاہر ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی۔ بعض احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنے کا ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اس موقع پر ہم کس کے ساتھ رہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ اس امین کے ساتھ۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس امین کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس فتنے میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی تھی۔ اب آئیے اس فتنے کا آغاز کیسے ہوا اس کا ہم مطالعہ کریں۔ اس فتنے کا آغاز عبداللہ ابن سبا کے ذریعے ہوا، جس کو ابن السودا کہا جاتا تھا۔ یہ یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا، اور اسلام لانے کا اس نے ڈھونگ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، اور وہاں سے وہ مسلمانوں کے پاس پہنچا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا اسلام میں اس وجہ سے داخل ہوا کہ اسلامی تعلیمات میں اسی طرح تبدیلی کر دے جس طرح کہ پولس نے عیسائیت میں داخل ہو کر نصرانیت کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی تھی۔ لہذا یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا جائے، ان کے آپس میں جنگ و جدال برپا کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے عقائد میں فساد پیدا کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن سبا اسی سازش کا سرغنہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں وہ پہنچا یمن سے، سب سے پہلے حجاز میں داخل ہوا، وہاں سے بصرہ پہنچا، اور وہاں سے کوفہ پہنچا، یعنی اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں وہ پہنچا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شام میں وہ داخل ہوا، لیکن شام کے لوگوں نے اس کو نکال دیا، شام میں اس کے ماننے والے اسے فراہم نہیں ہو سکے، لیکن حجاز میں، بصرہ میں، کوفہ میں اس کو کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے ان گمراہ خیالات میں جن کو وہ پھیلا رہا تھا اس کا ساتھ دیا، اور آخر میں وہ مصر پہنچا، اور مصر میں اس نے سکونت اختیار کر لی۔ اپنے زہریلے خیالات پھیلانے کے لیے مصر کی فضا اسے بہت راس آئی، اور وہاں اس کو ایک ایسی جماعت مل گئی جن کے ذریعے اس نے اپنے خیالات پھیلانا شروع کیا، اور اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے علم اور حسن عمل کا لبادہ اوڑھا، یعنی علم اور حسن عمل لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور آل بیت سے محبت،
اس کا اس نے اظہار کیا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر امت مسلمہ میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں نے آل بیت سے محبت کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ آل بیت سے محبت کا بہانہ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر ایسے باتیں کرتے ہیں جس کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے آگے عبداللہ ابن سبا تھا، اور اس طرح کے تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے والا یہی عبداللہ ابن سبا ہے۔ اس نے تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کیا اور آل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اپنے فاسد خیالات پھیلانے لگا۔ وہ کون سے خیالات تھے جو اس نے پھیلائے؟ ان میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، لیکن اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھتا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ سورۃ القصص کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے قرآن آپ پر نازل کیا وہ آپ کو پہلی جگہ لوٹانے والا ہے اور پہلی جگہ آپ کو واپس کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے قرآن کو نازل کیا اس کی تلاوت کو، اس پر تدبر کو اور اس پر عمل کرنے کو اور اس کی تبلیغ کو واجب قرار دیا، وہ آپ کو آپ کی پہلی جگہ پر لوٹائے گا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر پہنچائے گا جس مقام پر آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی پھر سے آپ مکہ واپس آئیں گے اور مکہ فتح کریں گے۔ اور سن 8 ہجری میں یہ بات پوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور جس جگہ آپ پیدا ہوئے تھے اس جگہ پر آپ لوٹ آئے۔ اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی اس سے تعلق رکھتی ہے اس آیت کے معنی اور مفہوم سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں لوٹائے گا اور آپ سے آپ کی منصب رسالت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ دونوں تفسیریں اس کے بیان کی گئیں اور دونوں تفسیریں اس آیت کی جا سکتی ہیں اور یہ دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اس آیت سے عبداللہ ابن سبا نے جو مفہوم لیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں لوٹائے گا، لہٰذا جو فاسد خیالات وہ پھیلاتا تھا ان میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے یہ عقیدہ تم رکھتے ہو، اور یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب میں اس کا اشارہ ہے اور سنت میں اس کی وضاحت ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کیسے تم اس بات کو انکار کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اس کے فاسد خیالات میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں یعنی آخری نبی ہیں، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ وہ کہتا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں نبی وصیت کرتے ہیں خلافت کی، اور اس امت کے وصی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتا جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وصی ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نافذ نہ کرے اور آپ کی وصیت کو پورا نہ کرے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو بھڑکانے لگا اور لوگوں کو ورغلانے لگا اور لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ناحق چھین رکھا ہے جبکہ اس کے حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر تمام شہروں میں جو اس کے ماننے والے تھے
ان کا جو ٹولہ تھا، ان کی جو جماعت تھی، ان سب کو اس نے اس بات کی تاکید کی کہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والی ہیں، جو گورنر ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور کرنا شروع کر دو، یعنی وہ ظلم کرتے ہیں اور فلاں برے کاموں میں ملوث ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والی تھے ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور کرنا شروع کر دی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مصر والے کوفے والوں کو خط لکھتے کہ یہاں جو والی ہیں ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں، ہمیں بہت ستاتے ہیں اور فلاں۔ کوفے والے جب اس خط کو پڑھتے تو کہنے لگتے کہ الحمدللہ ہم ان چیزوں سے امن میں ہیں، اور پھر کوفہ کی طرف سے مصر والوں کو خط آتا کہ کوفہ کے جو والی ہیں اس طرح ظلم کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ مصر کے لوگ جب ان خطوط کو پڑھتے تو کہنے لگتے کہ الحمدللہ ہم ان چیزوں سے امان میں ہیں، یعنی وہ لوگ اس طرح خود ایک دوسرے کو خطوط لکھتے اور لوگوں میں یہ خطوط مشہور کرتے۔ بلکہ ان لوگوں نے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جانب سے بھی جعلی خطوط بھیجے جن میں یہ تمام باتیں مذکور ہوتی تھی، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والیوں کو بدنام کیا اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بھڑکانے لگے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے جس چیز کا لبادہ اوڑا وہ تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ وہ لوگوں سے یہی کہتے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، لہذا اس بہانے وہ ان باتوں کو پھیلاتے۔ ان لوگوں کی ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے وہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عقیدے کا فساد بھی اور معاشرے کا فساد بھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور ان کے والیوں کے خلاف بھڑکانے کا فساد بھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی سلطنت کا جو وقار تھا وہ متاثر ہونے لگا، اور لوگوں کے دلوں سے والیوں کی جو عزت اور احترام تھا لوگوں کے دلوں میں وہ متاثر ہونے لگا، وہ ختم ہونے لگا۔ اور اس طرح اسلامی سلطنت کی جو اہمیت تھی وہ لوگوں کی دلوں سے جاتی رہی اور لوگ بغاوت پر آمادہ ہونے لگے۔ جن لوگوں نے بغاوت میں حصہ لیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن سبا کی باتوں کی تصدیق کی، وہ مختلف قسم کے لوگ تھے۔ جو لوگ عبداللہ ابن سبا کے ساتھ جمع ہوئے ان کے مختلف مقاصد تھے، لیکن اس ذریعے سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان میں کچھ لوگ جو اگرچہ کہ بہت کم تھے وہ عبداللہ ابن سبا جیسے تھے جو حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیاوی مقاصد رکھتے تھے، اور ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس طرح اگر ہم لوگ بغاوت کریں گے تو ہم کامیاب ہو گئے تو بہت زیادہ مال حاصل کر لیں گے، یا پھر ہمیں ولایت مل جائے گی، کہیں کہ ہم والی بن جائیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قبائلی تعصب کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ تھے، تو ان میں کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اس وجہ سے اس میں شامل تھے، اور کچھ لوگ دنیاوی مقاصد کے تحت تاکہ انہیں کوئی ریاست حاصل ہو یا کچھ مال حاصل ہو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ قبائلی تعصب کی بنیاد پر ان کے ساتھ تھے۔ اور بہت ممکن ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو جہالت کی بنیاد پر اور غلط اجتہاد کی بنیاد پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اس فتنے کے جو سرغنے تھے جنہوں نے اس
فتنے میں اس فتنے کو بھڑکانے میں بہت کوششیں کی. ان میں کوفے سے اشتر نخعی تھا اور بصرہ سے حکیم ابن جبلہ اور مصر سے الغافقی ابن حرب یہ اس فتنے کو بھڑکانے والوں میں شامل تھے، اور یہ ان لوگوں کا اس فتنے کو پیدا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد یہ فتنہ دن بدن بڑھتا گیا، جنگل کی آگ کی طرح پھیلا، اور بعض صحابہ کی طرف سے انہوں نے جعلی خطوط بھی لکھے. ان میں یہ بات بھی مذکور تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس فتنے کا علم ہوا تو اس فتنے کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی. ان میں ایک کوشش یہ بھی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 ہجری میں اپنے تمام والیوں کو یہ فرمان بھیجا کہ وہ حج کے موقع پر ان سے ملاقات کریں تاکہ اس فتنے کی سرکوبی اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان سے مشورہ کر سکیں. لہٰذا سب وہاں جمع ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے سنے اور اس کے بعد جو بھی فیصلے اور جو بھی ہدایات انہیں دینی تھی ان کو دیا، اور سب اپنے اپنے مقام پر واپس ہو گئے. اس کے بعد سن 35 ہجری میں جو فتنہ بڑھتا جا رہا تھا، سن 35 ہجری میں یہ لوگ مدینہ پہنچے. انہوں نے طے کیا ہر علاقے سے، مصر سے اور کوفے سے، بصرہ سے، ہر علاقے کے لوگوں نے اس بات کو طے کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے. اور بظاہر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کو اپنا مقصد بتایا، اور یہ کہا کہ ہم خلیفہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں بعض امور کے بارے میں جن میں ہمیں ان سے شکایت ہے. خلیفہ سے بعض امور کی شکایت کے سلسلے میں ان سے گفتگو کرنے کو انہوں نے بہانہ بنایا اور پھر مدینہ پہنچے. امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کی، نرمی سے ان کی گفتگو کی، ان کو سمجھایا، اور کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان سے گفتگو کریں اور انہیں سمجھائیں. انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا تو وہ پھر اپنے اپنے علاقوں میں واپس ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں رہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، تو اس کے بعد وہ لوگ واپس ہو گئے. لیکن وہ یہ طے کر گئے کہ ہم پھر شوال کے مہینے میں آئیں گے، اسی سال شوال کے مہینے میں ہم پھر سے آئیں گے، اور ظاہر ہم یہ کریں گے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم حج کے لیے نکلیں گے، لیکن ہم ادھر مدینہ آ جائیں گے اچانک. جب جو بات ان لوگوں نے طے کی، جو وقت انہوں نے طے کیا تھا، اس وقت کے مطابق وہ نکلے حاجیوں کے ساتھ، لیکن اس کا مقصد مدینہ تھا. مصر والوں کے ساتھ غافقی ابن حرب تھا اور عبداللہ ابن سبا بھی ان کے ساتھ ہی تھا، اور کوفہ والوں کو جو لے کر آ رہا تھا وہ ہے عمرو ابن اسم اور اشتر نخعی جو فتنے کے سرغروں میں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اور بصرہ والوں کی طرف سے بصرہ والوں کو جو لے کر آ رہا تھا وہ تھا حرقوس ابن زہیر السعدی، اور ان کے جو قائدین تھے ان میں حکیم ابن جبلہ بھی ایک اہم قائد تھا. جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، اہل مصر نے ان سے بات کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا. انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ شرطیں رکھیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شرطیں قبول کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ایک شرط کے مقابلے میں، اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ اطاعت کریں گے
اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے، علیحدہ نہیں ہوں گے۔ لہذا طرفین کی جانب سے یہ بات طے ہو گئی کہ انہوں نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو مکمل کریں گے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے کہ وہ لوگ خلیفہ کی بات مانیں گے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے، اس کا انہوں نے معاہدہ کیا، اور پھر وہاں سے وہ لوگ واپس ہو گئے، کوفہ والے کوفہ کی طرف، بصرہ والے بصرہ کی طرف، اور مصر والے مصر کی طرف۔ واپسی کے دوران جب مصر والے واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو کبھی ان کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی ان سے علیحدہ ہوتا ہے، کچھ دیر ساتھ چلتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے چھپ جاتا ہے، پھر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہیں اس پر شک ہوا اور ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین کا قاصد ہوں جو مصر کے والی کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے، امیر المومنین کا قاصد ہوں اور مصر کے والی کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو تلاش کیا تو دیکھا کہ انہوں نے اسے تلاش کیا تو دیکھا کہ اس کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ہے والی مصر کے نام، اور اس پر ان کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ مصر پہنچ جائیں تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے۔ یہ خط اس شخص کے پاس سے ملا۔ اس کے بعد وہ لوگ مدینہ پھر سے واپس ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس خط کی اطلاع دی اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ساتھ چلیں تاکہ اس بارے میں ان سے گفتگو کر سکیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سازش کو سمجھ گئے اور ان کے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر مدینہ سے نکل گئے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بارے میں اس طرح اور اس طرح خط لکھا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم دو مسلمانوں کو گواہی کے طور پر پیش کرو کہ یہ خط میں نے لکھا ہے، یا پھر دوسرا یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں، اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ یہ خط نہ تو میں نے لکھا ہے اور نہ ہی اس کا املا کرایا ہے اور نہ ہی اس خط کے تعلق سے مجھے کوئی علم ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خط کہیں لکھا جاتا ہے کسی شخص کی طرف سے اور مہر بھی لگائی جاتی ہے لیکن وہ جعلی ہوتا ہے، کوئی شخص اس کام کو انجام دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اس بات پر مصر ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو وعدہ ہم سے کیا اس وعدے کو توڑ دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے خون کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، اور پھر ان کے گھر میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں کچھ دنوں تک نماز کے لیے جانے کی اجازت دیتے تھے، اس کے بعد انہیں نماز سے بھی روک دیا۔ یہ جو محاصرہ ان لوگوں نے کیا، یہ محاصرہ ذوالقعدہ کے آخری سے 18 ذوالحجہ تک باقی رہا۔ سن 35 ہجری میں ذوالقعدہ کے آخری ایام سے 18 ذوالحجہ تک ان کا یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان لوگوں نے حج کے ایام جس مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مدینے میں کوئی نہیں ہوں گے، حج پر گئے ہوں گے، اور واقعتاً مدینے میں سوائے چند بڑے صحابہ کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان بعض صحابہ کے کوئی موجود نہیں تھے، اور اکثر لوگ حج پر گئے ہوئے تھے اور عالم اسلام پورا حج میں مشغول تھا، تو ان دنوں کو ان لوگوں نے منتخب کیا تھا اور اس خط کا انہوں نے بہانہ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے کچھ آدمی جو مدینے میں رک گئے تھے، ان میں سے ہی کسی آدمی نے یہ خط لکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا
کہ یہ خط جو تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں پہنچا ہے یہ مصر والوں کے بارے میں لکھا گیا، اور مصر والوں کا راستہ تو مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور کوفہ اور بصرے والوں کا راستہ تو مشرق کی طرف ہوتا ہے، اور تم لوگ اپنے اپنے علاقوں کے لیے نکل چکے تھے اور ایک فاصلہ طے کر چکے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ تمہیں خط لکھا گیا ہے، کوفہ والوں کو بھی، اور پھر ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں تم لوگ مدینے میں داخل ہو گئے؟ یہ باقاعدہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے رچی ہے۔ تو یہ ایک سازش تھی، وہ طے تھا ان کے پاس، اور یہ شخص جس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد بنایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ جائے؟ ظاہر ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قاصد بنا کر بھیجا ہے، اس میں ان لوگوں کا قتل ہے، تو وہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کے ساتھ جاتا؟ یا تو ان سے پہلے جاتا، ہرگز وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ جو طریقہ بھی اس نے اختیار کیا تاکہ لوگ اس پر شک کریں، مشکوک طریقہ کہ کبھی چھپ جاتا کبھی ظاہر ہوتا، تاکہ لوگ جو ہے واقعی اس کو پکڑ لیں، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی وہ ان کا آدمی ہی تھا جو اس طرح چاہتا تھا کہ لوگ اس کے طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں نے ایک بہانہ کیا تاکہ اس طرح وہ اپنے مقاصد تک پہنچ سکے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن دنوں محاصرہ کیے گئے تھے، ابتدا میں نماز کے لیے انہیں اجازت دی گئی تھی، اس کے بعد اسے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ اب انہیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ مسلمان جو حج کو گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینے کے باہر علاقوں سے امیر المومنین کی مدد کے لیے کوئی فوج آ جائے گی، لہٰذا ان میں کچھ لوگ دیوان پھلان کر ان کے گھر میں داخل ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران انہیں شہید کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو کاتبین وحی میں سے تھے، جو پہلا وار ان کے اوپر کیا گیا تھا، تو اس وار کے بعد ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، تو اسی وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہ پہلا ہاتھ تھا جس نے پہلی وحی کو لکھا تھا۔ کاتبین وحی تھے، انہوں نے قرآن لکھا تھا، قرآن مجید کے سلسلے میں ان کی خدمات کافی عظیم ہیں، انہیں جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کرتے ہوئے انہوں نے فتنے کا خاتمہ کیا تھا۔ مصحف عثمانی آج جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کے میزان حسنات میں شامل ہے، لہذا قرآن مجید سے ان کا اس قدر گہرا تعلق تھا کہ وہ بعض روایت کے مطابق ایک رات میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کا بہت زیادہ ان پر اثر تھا۔ قرآن مجید کو نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ قرآن مجید جیسی شخصیت بھی تھی ان کی، قرآن مجید سے ان کا ایک گہرا تعلق تھا کہ اسی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، اور کہا جاتا ہے کہ جو آخری حصہ جو انہوں نے پڑھا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی، اور ان کی خلافت کی مدت تقریباً 12 سال رہی، 12 سال تقریباً ان کی خلافت کی مدت رہی۔ ابتدائی 6 سال اسی طرح رہے جیسے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، امن و امان کے ساتھ، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن بعد کے 6 سال متاثر ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخری ایام میں یہ فتنہ ظاہر ہوا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی، 82 سال تھی۔ یہ اس فتنے کے مختصر حالات ہیں جو بھڑکا اور اس کے نتیجے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس فتنے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اور جن حالات میں یہ فتنہ ابھرا تھا اور وہ کیا بنیادیں ہیں اور کس طرح یہ فتنہ بڑھتا گیا، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کو صحیح طور پر جاننے کے لیے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے، یعنی کچھ باتیں اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو پھر اس فتنے کے حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فتنے کے اہم اسباب کیا تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خط جس کے بارے میں باغیوں نے دعویٰ کیا
کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھا تھا اس خط کی کیا حقیقت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو انہوں نے جو اعتراضات کیے اور جن چیزوں کے بارے میں ان سے بحث و مباحثہ کیا وہ کیا باتیں ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس فتنے کے وقت پر مدینے میں جو صحابہ موجود تھے ان کا کیا موقف تھا۔ یہ چار باتیں ہیں جن کو ہم جان لیں گے تو پھر اس فتنے کے جو سیاق و سباق ہے اور اس فتنے کی جو حقیقت ہے وہ ہم پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان چار باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس فتنے کے بنیادی اسباب کیا تھے، بڑے بڑے اسباب کیا تھے۔ تو ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعتیں مختلف تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت میں سختی تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بردباری اور نرمی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنا سختی سے محاسبہ کرتے اسی طرح ان کے جو والی تھے ان کے ساتھ بھی نہایت سختی سے محاسبہ کرتے تھے، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے۔ بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی ان لوگوں سے ایک بات کہا تھا کہ جس چیز کی تم جرأت کر رہے ہو اس جرأت کی بنیادی سبب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کر رہا ہوں۔ لہذا اس نرمی اور بردباری کا ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور اس طرح وہ فتنے میں وہ شامل ہوئے اور اس فتنے کو بھڑکاتے رہے۔ ان اسباب میں دوسرا سبب یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کو مدینے سے باہر جانے اور مختلف ممالک میں یا بڑے شہر جو فتح ہو چکے تھے ان میں پھیلنے کی اجازت دی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں کبار صحابہ میں سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتے تھے اور اگر جاتے تو اجازت لے کر جاتے۔ یہ اہل مشورہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے اور جانے کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے مشورہ کر سکیں اور پھر عام لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت تھی، ان کا رعب تھا، اور اس کی وجہ سے حکومت کو ان سے کافی مدد ملتی تھی۔ ان میں سے کبار صحابہ میں سے کوئی اگر جہاد کی اجازت طلب کرتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں تم نے کی ہیں وہ اس سے زیادہ اہم تھیں اور وہ فضل تمہیں حاصل ہو چکا ہے، لہذا تم یہاں رہو تاکہ سلطنت کے معاملات میں مدد کر سکو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اس سے صحابہ کو کافی خوشی بھی ہوئی، لیکن جب وہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور تو لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے اور جو صحابی جس علاقے میں جاتے لوگ ان کے مویدین بن جاتے اور یہ کہنے لگتے کہ یہی صحابی خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کر چند ایسی باتوں کو بنیاد بنا لیا جو ان کے فتنے کا سبب بنتے گئے۔ اور پھر ان صحابہ نے جب مدینے سے نکلے جہاد کے لیے مختلف مقامات پر تو وہاں انہوں نے قیام کیا، وہاں ان کی جائیدادیں ہو گئیں، اس کے بعد وہ مدینہ آتے تو چند دنوں کے لیے اور پھر وہاں واپس بھی جاتے۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی تھی کبار صحابہ کو مدینے سے باہر جانے کی اجازت دینے کے سبب، جس کی وجہ سے مدینے میں مناسب موقع پر یہ صحابہ موجود نہیں رہے۔ اور تیسرا سبب یہ کہ لوگ مختلف تھے، جیسا کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں یہ فتنے نہیں ہوئے تھے جیسے آپ کے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس لیے کہ ان کی خلافت کے دور میں ہم جیسے لوگ تھے اور ہماری خلافت کے دور میں آپ لوگ ہیں۔ تو لوگ عام طور پر جو نسل اس موقع پر تھی
وہ بعد والی تھی، یعنی جن لوگوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی تھیں، جانی مالی اور ہر طرح کی قربانیوں کے ذریعے اسلامی حکومت کا قیام کیا تھا اور عقیدے کو صحیح طور پر سمجھتے تھے، اعمال کی اہمیت کو جانتے تھے، اخلاق کی بلندی کو پہچانتے تھے، وہ لوگ اب نہیں رہے عام طور پر۔ اور جو لوگ موجود تھے وہ ان تمام مراحل سے نہیں گزرے تھے، اور پھر جو بہت سے علاقے فتح ہوئے تھے ان کے بعد، یعنی ان فتوحات کے نتیجے میں مختلف قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو ان باتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، ان کی گہرائی سے ناواقف تھے، جس کی وجہ سے ان میں کچھ لوگ اس فتنے کے آسانی کے ساتھ شکار ہو گئے۔ چوتھا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس مالی وسعت ہو گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جس میں لوگوں کو یہ نہ کہا جاتا ہو کہ آؤ فتوحات کا مال پہنچا ہوا ہے اور اس میں سے اپنا حصہ لے لو۔ لہٰذا مسلمانوں کو بہت وسعت ہو گئی، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی اور اس میں مشغول ہوتے گئے، اور جیسے جیسے فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، مال میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی، اور لوگ اس میں مشغول ہو کر جو بنیادی باتیں ہیں ان میں قربانی دینے کا جو جذبہ تھا وہ کم ہوتا گیا، اور اس طرح کی باتوں سے جو اہمیت رکھتی ہیں اصلاح حکومت کے معاملات میں مدد کرنا وغیرہ وغیرہ، اس سے ان کی دوری بڑھتی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا کی وسعت ہو گئی تو پھر دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جو جذبات ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جو مفتوح علاقے کے تھے اور قریب میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، تنافس کا دائرہ ان میں وسیع ہوتا گیا، اور جو ان میں اصحاب اہوا تھے ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور چوتھا اور بہت بڑا سبب یہ تھا کہ عبداللہ ابن سبا جیسے یہودی نے باقاعدہ سازش کر کر ان فتنوں کو کھڑا کیا تھا، اور جو اسباب گزر چکے ہیں، جس اسباب کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ان اسباب کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ ان اسباب کی بنیاد پر اسے ایک ایسی فضا قائم ہو گئی جس میں اس نے اپنا زہر پھیلایا۔ ایک ایسی زرخیز زمین اسے مل گئی ان اسباب کے تحت کہ اس نے فتنے کے بیج بوئے، اور پھر وہ فتنہ جو ہے پھیل گیا۔ تو یہ کچھ اہم اسباب تھے جن کے تحت یہ فتنہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد مزید جو 3 باتیں ہیں جو اس فتنے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہمارے درس میں شامل رہیں گی۔ یہاں ہم لوگ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔